السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تعلیم الاسلام کے کل والے سبق میں ہم نے مسجد تک پڑھا تھا کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم نماز کے فائدے کے بارے میں پڑھیں گے کہ نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی آدمی سے خوش ہو جاتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نمازی آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ سارے لوگ دنیا میں بھی نمازی آدمی کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت سے گناہوں سے وہ بچتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر ایسے راضی ہوتے ہیں، اس سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کے مرنے کی دیر ہوتی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی آسانیوں میں جگہ دے دیتے ہیں، اور وہ جنت کی جگہ ہے۔ تو بقیہ یہاں بالترتیب یہ لکھے ہوئے بھی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، تو آپ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آگے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کو پتہ ہے، ہم ہمیشہ سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تکبیر ہوتی ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے بعد ثنا ہوتی ہے، اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سی بھی سورت ملا لیتے ہیں قرآن پاک میں سے، یا کوئی سی آیتیں یا کوئی سا رکوع پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں، پھر ہم قومہ کرتے ہیں، اسی طرح قومہ کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر التحیات پڑھتے ہیں جس کو تشہد بھی بولتے ہیں، اس کے بعد درود شریف ہوتا ہے، درود شریف کے بعد کوئی سی بھی دعا پڑھ لیتے ہیں جو احادیث سے یا قرآن سے ثابت ہو، اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ نماز ہماری یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دعائے قنوت کا بھی بیان آئے گا جو کہ ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ہر ایک کو ہم پڑھتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، وبحمدک، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بہت بڑی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ اس کے بعد کوئی سی بھی صورت ہم ملا سکتے ہیں۔ یہاں صورتوں کے ترجمہ بھی دیے گئے ہیں۔ عموماً سورہ اخلاص شروع میں سکھائی پڑھائی جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ جو بھی اس طرح کے بہت سارے مفہوم اس کے بیان کیے جا سکتے ہیں، ترجمہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم تسبیح ہے، 3 دفعہ بیان کرتے ہیں کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ اس کے بعد قومہ،
रुकू से ऊपर जब सीधे खड़े होते हैं क़ियाम की तरफ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा तस्बीह है कि अल्लाह ने सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। इसके बाद रब्बना लकल हम्द, ऐ हमारे परवरदिगार तेरे ही वास्ते तमाम तारीफ़ है। फिर सजदा में जाते हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए, उसमें सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा तस्बीह करते हैं कि मैं पाकी बयान करता हूँ अपने परवरदिगार बरतर की। उसके बाद अत्तहियात है, अत्तहियातु लिल्लाहि, तमाम कौली इबादतें, वस्सलावातु और तमाम फ़ेली इबादतें, वत्तय्यिबातु और तमाम माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो तुम पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज तक हमने अत्तहियात के मुकम्मल तक और इसका तर्जमा भी पढ़ा, तो हम यहाँ तक तर्जमा भी याद करेंगे और नमाज भी अच्छी तरह याद करेंगे। समझ समझ कर हम नमाज़ पढ़ें ताकि हमें पता चले कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कैसी बातें कर रहे हैं। बकिया इंशाअल्लाह अगले सबक में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।